बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ روبینہ مجھ سے 10 برس چھوٹی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ جب اس کا باپ اسے جوئے میں ہارا تھا، میں نے اسے خرید لیا تھا تاکہ اس کا استعمال کر سکوں، پر میرے دل نے اس کی اجازت نہ دی۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے خاص ملازم کے پاس چھوڑ کر بزنس کے لیے باہر چلا گیا۔ جب 4 سال بعد ایک رات واپس لوٹا تو سب سے پہلے روزینہ کے کمرے میں گیا۔ وہ بستر پر پورے حد سے سو رہی تھی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور محبت سے اس کے پہلو میں مجھے فرح نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ اپنے جواری باپ پر کبھی یقین نہ کرنا، یہ تمہیں بھی بیچ کھائے گا۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو، پھر اپنے دل کی گہرائی سے درد بھرے لہجے میں بولی، جب مجھے ابا جوئے میں ہار کر آپ کے پاس چھوڑ گئے تو اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی اور دکھ تھا جو دل کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہچکیوں کے درمیان اس کی آواز دھیمی اور لرز رہی تھی، جیسے کوئی نازک سا چراغ ہوا کے جھونکے میں کانپ رہا ہو۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور وہ اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں اس کی حالت دیکھ کر عجب سی کسک پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اسے کسی طرح تسلی دوں، شاید میرے قریب آنے سے اسے سکون ملے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب آیا اور اس کا شانہ تھپ تھپانے کی کوشش کی، وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں ایک عزت دار ماں کی بیٹی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک بجلی سی گوند گئی، جیسے کسی نے میرے اندر چھپے احساسات کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ اس کے یہ الفاظ، اس کی وہ معصومیت اور خوف میرے دل پر اثر کر گئے۔ میں کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، میرے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے اور میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ایک خوف سے گھری ہوئی لڑکی تھی جسے اس کے اپنے باپ نے چند روپوں کے خاطر بے دردی سے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا، جیسے اس کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ روزینہ مجھ سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت تھی جو دنیا کے تلخ حقائق سے لاعلم کسی بچے میں ہوتی ہے۔ جب اس کے والد نے اسے جوئے میں ہارا تو اسے شاید سمجھ بھی نہ آیا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ معصوم تھی، لاچار تھی اور خود کو اس اجنبی ماحول میں بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے خریدا تھا تو میرے دل میں بھی عجیب و غریب خیالات تھے۔ یہ سوچا تھا کہ اس کا استعمال کروں گا۔ میں اسے محض ایک چیز سمجھ کر اپنے پاس لے آیا، ایک ایسا کھیل جسے میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکوں۔ لیکن جب میں نے اس کی معصومیت اور اس کے چہرے پر چھائے دکھ کو دیکھا تو مجھ میں حوصلہ نہ ہوا۔ اس کی بے بسی اور بے چارگی کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ اس کے ساتھ ظلم کرنا میرے بس میں نہ ہوگا۔ جانے کیوں حرام تعلق بنانے کا خیال دل و دماغ سے ختم ہو گیا۔ میں ایک دم دور جا کر بیٹھ گیا اور اسے تسلی دی۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اسے کہا، کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتانا چاہو گی؟ میں تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ بے بسی سے میری طرف دیکھ کر بولی، جن گھروں میں ایک بیٹی کا باپ غیر ذمہ دار اور جوا کھیلنے والا ہو، ان کی کہانیاں کچھ مختلف نہیں ہوتی۔ وہ آنسو پونچھ کر گویا ہوئی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں سوائے غربت کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس بات کا شعور مجھے اس دن آیا جب میں روتے ہوئے گھر آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا بستہ زور سے زمین پر پھینکا اور بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی۔ ہم کچن میں روٹی بنا رہی تھی۔ جب اس نے میری آواز سنی تو آٹا لگی انگلیوں کے ساتھ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی، جہاں میں اپنی سسکیوں کو دبائے اتنا ضبط کر رہی تھی کہ میرا پورا جسم ہلکو لکھا رہا تھا۔ میری بچی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میری امی پریشانی کے عالم میں مجھے آوازیں دینے لگی، لیکن میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تو وہ میرے سرہانے بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی، کچھ بتاؤ گی یا نہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور غصے سے بولی، آخر آپ کچھ کماتی کیوں نہیں امی؟ کیوں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میری فیس دی جا سکے؟ میرا یونیفارم چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن میں آج تک نیا یونیفارم نہیں لے سکی۔ جوتے نیچے سے پھٹ چکے ہیں، سردی ہو یا گرمی، ان پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ گزارا کرتی ہوں، لیکن اف تک نہیں کی، کبھی آپ سے شکایت نہیں کی۔ لیکن آپ جانتی ہیں، آج پورا دن کلاس سے باہر کھڑی رہی ہوں میں، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے تو مجھے کلاس میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں کھڑکی سے باہر سر نکال کر میرا مذاق اڑاتی رہیں، میرا منہ چڑھاتی رہیں۔ اس تانی نے بھی آج مجھے ڈنڈے مارے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میرے پاس فیس نہیں ہے؟ فیس دینا تو آپ کا اور ابو کا فرض ہے، میں خود تو نہیں کماتی نا، کہاں سے اتنی فیس لا کر ٹیچر کو دوں؟ ٹیچر کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ڈنڈے بچوں کو نہیں مارنے چاہیے؟ وہ تو کہیں نوکری نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں۔ اپنی 16 سالہ بیٹی کی باتیں سن کر میری ماں دم بخود سانس روکے مجھے تکے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی
مجھے اس طرح سے شکوہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوتے میں گزارا کر لیتی، لیکن آج میرے اندر کا لاوا پھوٹ پڑا تھا۔ آج مجھے ایک پیریڈ بھی ٹیچر نے کلاس کے اندر نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ کو پتہ ہے امی، سارے اسکول کے سامنے مجھے کتنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی، بلکہ میں پڑھتی ہی نہیں۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا کہ سارا اسکول جانتا ہو کہ آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ فیس بھی وقت پر نہیں دے سکتے۔ سارا اسکول مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ تماشا سی بن گئی ہے میری زندگی۔ یہ بات کر کے میں بلک بلک کر رونے لگی تو امی نے مجھے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، روزینہ اتنا پریشان نہیں ہوتے، اور خبردار تعلیم چھوڑنے کے بعد کبھی بھی اپنی زبان پر مت لانا۔ یہ تعلیم نہیں، تمہارا ہتھیار ہے۔ آنے والے وقتوں میں تم نے اس کے ذریعے ہی زندگی میں آنے والی اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا ہے۔ نہیں ہے ہتھیار امی، جب تک اس ہتھیار کے لیے آپ کے پاس فیس نہیں ہے تو یہ آپ کا ہتھیار نہیں بن سکتا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی۔ امی نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ان کا دل ڈوب سا گیا۔ امی نے آہستگی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، مجبور ہیں؟ آخر کس چیز کی مجبوری ہے؟ آپ جانتی ہیں، آج کلاس سے باہر کھڑے ہو کر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کتنا برا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میری ہر بات پر میری ماں کا دل تڑپنے لگا۔ انہیں اپنی زندگی پر شدید افسوس ہونے لگا۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی، مگر ہر بار جب میں کچھ تلخ کہتی تو امی کے دل کے گھاؤ اور بھی گہرے ہو جاتے۔ وہ اپنی زندگی کے غلط فیصلے اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو کر وہاں پہنچ جاتی جہاں انہوں نے اپنی زندگی عشق میں تباہ کر ڈالی۔ میری امی کا نام نائلہ تھا۔ شادی سے پہلے وہ ایک جوان، خوبصورت اور خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ ان کا تعلق ایک معزز اور شریف گھرانے سے تھا۔ ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے والدین نے ہمیشہ ان کی اچھی تربیت کی اور انہیں ہر خوشی فراہم کی جو وہ دے سکتے تھے، مگر چڑھتی جوانی میں کبھی کبھی قدم بہک جاتے ہیں تو وہ بھی بھٹک گئی۔ جب وہ جواد یعنی میرے ابا کے عشق میں پڑ گئی، ابا ان کی زندگی میں ایک اچھوتے اور خوشگوار جھونکے کی طرح داخل ہوئے اور پھر انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ ایک پرکشش شخصیت کے مالک اور باتوں سے دل مو لینے والا نوجوان تھے۔ وہ خوبصورت باتیں کرنے کا ہنر جانتے تھے اور امی کے دل کو بھی اسی بات نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ امی کو ان کی باتیں اور ان کی محبت کی قسمیں سب سچی لگتی تھیں۔ وہ اکثر خواب میں خود کو جواد کی بیوی بن کر ایک چھوٹے سے گھر میں خوش و خرم دیکھا کرتی، اور جاگنے پر وہ اس خواب کے خمار سے ہی نہ نکل پاتی، اور جب جب خواب یاد آتا وہ بری طرح سے شرمانے لگتی۔ انہوں نے جواد کو کہا کہ اب صبر نہیں ہوتا، تم میرا رشتہ بھیجو۔ تو وہ بولے، میرے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں، کون رشتہ لے کر آئے گا؟ تو امی نے کہا، آخر تمہارے خاندان میں کوئی تو ہوگا، کوئی چاچا ماما، کسی کو تو ساتھ لے کر آؤ۔ تو وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولے، میرے ایک چاچا چاچی ہیں، لیکن میری اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنی۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ چاچا چاچی کو لے کر تمہارے گھر آؤں، لیکن اگر وہ نہ آئے تو تمہارے والدین مجھے قبول کر لیں گے؟ تو تب امی پریشانی سے بولی، اماں ابا اس طرح سے تو کبھی بھی رشتہ تمہیں نہیں دینے والے، آخر کوئی تو گارنٹی ہو۔ تو وہ ایک دم سے شوق ہو کر بولے، میں خود گارنٹی ہوں، جب تمہیں رہنا میرے ساتھ ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم سمجھ ہی نہیں رہنا، یوں ایک ایسے لڑکے کو جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ماں باپ رشتہ دیتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے تو ہے نا، اسی لیے کسی نہ کسی کا ساتھ آنا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں چاچا چاچی سے بات کرتا ہوں، تم بھی دعا کرنا کہ وہ مان جائے۔ تو وہ بڑی حیرت سے بولی، یہ کیسے چاچا چاچی ہیں جو تمہارے ساتھ اتنی دشمنی رکھتے ہیں؟ تو وہ بولا، بھائی آج کل تو ہر طرف خون سفید ہے، کسی سے کیا گلا۔ وہ اس کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ جلد از جلد جواد کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی جائے، لیکن وہ اپنے والدین کو بھی اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے گھر میں اپنی امی سے اس حوالے سے بات کی تو اس کی امی چپ ہو گئی، اور جب اس کے ابا شام کو آئے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی ساری بات ان کے سامنے رکھی تو وہ بھی چپ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دم سے کوئی ریئیکٹ نہ کیا اور انتہائی خفیہ طریقے کے ساتھ جواد کے بارے میں معلومات جمع کی، تو وہ انہیں کسی طرح بھی پسند نہ آیا۔ امی کے والدین نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی جواد کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ نہ تو اس کی کوئی نوکری ہے اور نہ ہی گھر بار، اور جو چچا چاچی اس کے واحد رشتے کے طور پر دنیا میں موجود ہیں وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو کوئی بات تو ہوگی۔ وہ اسے بار بار سمجھاتے کہ جواد کی حقیقت کو پرکھے بغیر اس پر بھروسہ نہ کرے۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ زندگی ایک خواب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لینا چاہیے۔
مگر امی کو اس وقت ایسا لگا کہ ان کے والدین ان کی محبت کے سب سے بڑے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ محبت میں اندھی ہو چکی تھی اور اپنی زندگی میں خوشیوں کا تصور جواد کے بغیر ادھورا سمجھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے والدین بلا وجہ جواد سے متنفر ہو گئے ہیں اور جان بوجھ کر ان کے راستے کی دیوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی، لیکن ان کے والدین کسی صورت نہیں مان رہے تھے، بلکہ نانا نانی ان کا رشتہ جلد از جلد کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے، تو وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ گھر کے حالات کے بارے میں جواد کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہو گیا کہ نانا نے ان کے گھر سے نکلنے پر شدید پابندی لگا رکھی تھی، لیکن جواد سے ملنا بھی بہت ضروری تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی اور ایک دن انہیں وہ موقع مل گیا۔ ان کے خاندان میں فوتگی ہو گئی تو فوتگی والے گھر سے وہ اپنی ماں کی نظر بچا کر نکل کھڑی ہوئی اور جواد سے ملنے اس کی دکان پر گئی۔ وہ منیاری کا کام کرتا تھا، جہاں پر خواتین سے متعلق مخصوص گارمنٹس اور کاسمیٹکس رکھے جاتے تھے۔ جواد نے جب انہیں اپنی دکان میں دیکھا تو وہ خوشی خوشی اس کے قریب آیا اور اسے مصنوعی خفگی سے دیکھ کر بولا، اتنے دنوں کے بعد ملنے کے لیے آئی ہو؟ پتہ بھی ہے میں کتنا انتظار کرتا رہا۔ تو وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، جواد میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میری بات غور سے سنو۔ امی ابا میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، اگر میرا ایک بار کسی کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا تو تم بھول جاؤ کہ ہم کبھی اس زندگی میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اسی لیے مجھے بتاؤ کہ اب کرنا کیا ہے۔ میں کسی صورت بھی یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کی بات سن کر جواد پریشان ہو گیا، تو وہ بولی، یہ پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے، اس مسئلے کا حل نکالو۔ اس مسئلے کا حل تمہارے والدین ہی نکال سکتے ہیں، میں کیا نکالوں؟ میں تو رشتہ لے کر گیا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، وہ تو تم سے مطمئن ہی نہیں ہے جواد، کہتے ہیں اس کے تو چچا چچی اس سے خوش نہیں ہے، تو یہ کسی اور کو کیا خوش رکھے گا؟ تو وہ اس کے سامنے اپنی مسکین صورت بناتے ہوئے بولا، یہی تو مسئلہ ہے یتیموں کا کہ ہمارے سر پر والدین کے مرنے کے بعد کوئی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ والدین ہوتے تو 100 عیب دیکھ کر بھی ہمیں ڈھانپ لیتے، لیکن چاچا چاچی بغیر عیب کے ہی ایسے الزامات اور دل کی تنگی دکھاتے ہیں کہ افسوس ہی ہوتا ہے۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ تو وہ بولا، دیکھو یہ مسئلہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، تھوڑی سی انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا، تمہارے والدین کسی صورت بھی میرا رشتہ قبول نہیں کر رہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں چاہے لاکھ ان کی دہلیز پر اپنا سر پٹکوں، وہ نہیں مانیں گے۔ اب اس کا ایک ہی حل نکل سکتا ہے۔ وہ یہ بات کر کے خاموش ہوا تو انہوں نے کہا، جلدی سے مجھے وہ حل بتاؤ۔ میں تمہیں حل تو بتا دوں لیکن تمہارے لیے اسے ماننا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ تو وہ بولا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دونوں گھر سے بھاگ چلیں۔ تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے جواد کی طرف دیکھ کر بولی، لیکن ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ وہ میرا مسئلہ ہے، اس پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، تم میرے خاطر اپنے والدین کو چھوڑ سکتی ہو؟ تو اس نے نظریں اٹھا کر جواد کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں تمہارے خاطر ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں، تم مجھے آزما سکتے ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، پھر ٹھیک ہے، میں جلد ہی تم سے رابطہ کر کے تمہیں اپنے پلان کے بارے میں بتا دوں گا کہ ہمیں کس وقت نکلنا ہے۔ تو وہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے وہاں سے فوراً فوتگی والے گھر آئی اور عورتوں میں چپکے سے بیٹھ گئی، لیکن اس کی امی اسے غور سے دیکھنے لگی تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور دل دل میں سوچنے لگی کہ کہیں امی کو اس کے باہر نکلنے کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی کہ اچانک اس کی امی اس کے قریب آ کر بیٹھی اور انتہائی نیچی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر بولی، میں تو یہیں پر تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نائلہ، مجھے سیدھی طرح بتاؤ، تم یہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ تو وہ ایک دم سے بولی، امی میں باتھ روم میں گئی تھی، نیچے والے پورشن کا باتھ روم ٹھیک نہیں تھا تو میں ان کے اوپر والے پورشن میں گئی تھی، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ تو اس کی امی اسے غور سے دیکھتی رہی لیکن پھر چپ ہو گئی اور وہ بھی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ شکر ہے کہ امی نے مزید اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اب وہ یہ ڈر رہی تھی کہ خدا نخواستہ اگر امی نے کسی سے یہاں پوچھ لیا تو اس کا بھانڈا کھل جائے گا، لیکن خیر رہی اور وہ اور اس کی امی گھر واپس آ گئے۔ امی کو شدت سے اس بات کا انتظار تھا کہ جواد اسے کب الٹیمیٹم دیتا ہے۔ اس نے اپنا چھوٹا چھوٹا سامان ایک جگہ پر جمع کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر جب جواد نے اسے پیغام بھیجا تو اس نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی اپنے بغل میں دابی اور چپکے سے رات کو گھر سے نکل آئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ اپنے من پسند ہم سفر کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے والی ہے۔ انہوں نے راتوں رات ہی وہ شہر چھوڑ دیا اور کراچی چلے آئے۔ یہاں پر جواد نے اپنے دوست کے توسط سے ایک کمرے کا گھر لیا اور وہ دونوں اس میں رہنے لگے۔
جواد نے یہاں پر ایک کریانے کی دکان شروع کی اور اس کا کام اچھا چل نکلا، لیکن اسے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اس کی دکان اچھی خاصی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جواد بہت ہی کم پیسے لا کر اسے دیتا تھا، جس میں وہ مشکل گزارا ہوتا۔ شروع میں مارے جھجک کے وہ کچھ نہ بولی، لیکن جب انہوں نے مجھے جنم دیا تو پھر انہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تنگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ مجھ پر بھی کوئی خاص پیسے خرچ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی میرے لیے کوئی خوشی سے چیز گھر لے کر آتے۔ شادی کا جو ایک خوبصورت سپنا امی نے ابا کے سنگ دیکھا تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ابا ہمیں صرف مالی تنگی نہیں دیتا تھا، بلکہ زبان کا بھی بہت ہی گندا انسان تھا۔ وہ ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانے اور گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی امی ان سے پیسے مانگ لیتی تو اس دن تو ہمارے گھر میں ایک ہنگامہ سمجھ جاتا۔ امی حیران ہوتی تھی کہ اس کی دکان اتنی شاندار چل رہی ہے تو آخر وہ یہ سارے پیسے کہاں اڑاتا ہے۔ تب ان کے علم میں جلد یہ بات آ گئی کہ وہ تو پکا جواری ہے، جو کچھ کماتا ہے وہ جوئے پر لگا دیتا ہے۔ تب امی کو خیال آنے لگا کہ ان کے والدین جواد کو کیوں ناپسند کرتے تھے۔ اس کے چچا چچی بھی اس کے ساتھ اسی لیے الیکس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں بہت اچھے سے جان گئے تھے۔ لیکن ایک پٹی امی کی آنکھوں پر بندی رہ گئی، جو اب کھلی، لیکن نہ تو اب اس کے لیے پیچھے جانے کا کوئی راستہ بچا تھا اور نہ ہی وہ آگے جا سکتی تھی۔ وہ اب ایک بند گلی میں کھڑی تھی، کیونکہ ان کی گود میں پل رہی تھی۔ وہ مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاتی۔ وہ کبھی کبھی اپنے نصیب پر بے حد روتی۔ وہ یہ بات دل سے مانتی تھی کہ انہوں نے چونکہ اپنے والدین کا دل توڑا ہے، اسی لیے ان کا اپنا دل بھی خوش نہیں ہے۔ سچ کہا ہے، جو لڑکیاں اپنے والدین کو دکھی کرتی ہیں وہ خود بھی کبھی سکھی نہیں رہتی۔ ان کی خوشگوار شادی کا خواب ایک بھیانک تعبیر کے طور پر نکلا تھا۔ ابا، جسے وہ محبت اور خوشیوں کا منبع سمجھتی تھی، وہ ایک جواری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غیر ذمہ دار شخص بھی تھا۔ اس نے نہ صرف امی کو محبت میں دھوکہ دیا، بلکہ وہ تو اپنی بیٹی کی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز کرنے لگا تھا۔ امی کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ابا ہر روز جوا کھیلنے جاتا ہے اور جو بھی پیسے کماتا ہے وہ اسی میں ضائع کر دیتا ہے، تو اس نے ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ابا اپنی عادتیں چھوڑ دے اور ایک اچھی زندگی گزارے، مگر ابا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی عادات کو بدلنے کے بجائے اور بھی شدت سے جوا کھیلنا شروع کر دیا، تو امی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سوچتی کہ اگر اس نے اپنے والدین کی بات مانی ہوتی تو شاید آج اس کی زندگی اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی، مگر اب سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ امی کی زندگی کی طرح گھر کے حالات بھی دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ابا نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپنے جوئیں کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ جو زیورات اور پیسہ لے کر اپنے والدین کے گھر سے نکلی تھی، اس میں سے اس نے گھر کے لیے ساز و سامان خریدا تھا اور باقی پیسے اور زیورات ابا کے حوالے کر دیے تھے، جن کے بارے میں ابا نے انہیں پھر کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں خرچ ہوئے۔ اب تو کچھ عرصے سے ان کی دکان بھی صحیح نہیں چل رہی تھی، تو انہوں نے گھر کے ہر قیمتی سامان کو جوا کھیلنے کے لیے بیچ دیا۔ امی ان حالات پر نہ صرف شدید کوڑنے لگی، بلکہ اب وہ پچھتاتی بھی تھی کہ اس نے اپنے والدین کی محبت اور اعتماد کو توڑ کر یہ غلط فیصلہ آخر کیوں کیا۔ ان کی زندگی کی مشکلات میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب میں پیدا ہوئی، لیکن ابا نے اپنی روش نہ بدلی۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی اور امی مجھے اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی، مگر ابا کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ تو امی نے ایک دن تنگ آ کر ابا کو کہا کہ میں نے جب سے تمہارے ساتھ زندگی شروع کی ہے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی تم سے کوئی ڈیمانڈ کی، لیکن اب ہماری ایک بیٹی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسے۔ جب تک وہ چھوٹی تھی میں نے تب بھی تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو، اور تعلیم اس کا بنیادی حق ہے۔ تو ابا نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے تعلیم دلوانے کی، مدرسے بھجواؤ، کافی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل یہ بھی تمہاری طرح ہمارے منہ پر کالک لگا کر بھاگ جائے۔ امی نے جب پہلی بار ابا کے منہ سے یہ تانا سنا تو انہیں لگا کہ جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ یہ وہ شخص تھا جس کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگی، اور آج وہی شخص اٹھ کر انہیں گالی دے رہا ہے۔ تو اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ انہیں لگا کہ اس کے اور ابا کے درمیان جو تھوڑی بہت محبت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب تو بس یہ بانجھ رشتہ سنبھالنا تھا، اور اس کے لیے بھی انہیں خود ہی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ابا تو اب ان میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور نہ ہی عزت دیتا تھا۔ وہ اپنے دل کے پچھتاوے کو اپنے اندر دبائے اپنی بیٹی کے لیے جینا چاہتی تھی تاکہ اس کی زندگی کچھ بہتر ہو سکے۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر وہ اپنے والدین کی بات مان لیتی اور اپنے خوابوں کو حقیقت پر فوقیت نہ دیتی تو شاید مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی اپنے ماضی کے سیاہ اور آگ کو پلٹ رہی تھی کہ اچانک میں نے انہیں مخاطب کیا۔
تو وہ ماضی سے نکل کر حال میں آ گئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری فیس کا کوئی نہ کوئی انتظام کروں گی۔ کہاں سے کریں گی؟ اب کیا میرے خاطر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گی؟ کون دے گا آپ کو میری فیس کے پیسے؟ تو وہ زخمی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، خدا نہ کرے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اللہ میرے ہاتھ سلامت رکھے، تو میں مزدوری کروں گی۔ مزدوری؟ ابا آپ کو باہر نکلنے دیں گے تو آپ مزدوری کریں گی نا؟ وہ اب مجھے نہیں روک سکتا، بہت ہو گئی، اب میں نہیں ڈرتی اس سے، لیکن میں ڈرتی ہوں امی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں ابا کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ پاؤں گی، وہ بہت برے ہیں۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور میرا ماتھا چوما۔ پچھتاوے کی آگ ان کے دل میں اور بھی تیزی سے جلنے لگی۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی کہ اچانک ہماری ہمسائی فاطمہ ہمارے گھر آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں تشویش کی جھلک تھی۔ کیا بات ہے روزینہ، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تو امی نے ایک گہری سانس کھینچی اور روتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، روئے نہ تو کیا کرے، جس کا باپ جواری ہو، صبح شام جوا کھیلتا ہو، نہ اسے گھر کی فکر ہے نہ ہماری، تو اس کے گھر میں اگر اس کی بیٹی روئے نہ تو کیا کرے؟ یہ کہتے ہوئے امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری ہمسائی فاطمہ افسردہ نظروں سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر وہ کچھ نہیں کماتا تو تم کیوں نہیں کوشش کرتی؟ امی نے اپنی ہمسائی کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بولی، کیا مطلب؟ وہی مطلب یہ ہے کہ میں جس بنگلے میں کام کرتی ہوں وہ مالکن بہت اچھی ہے، اگر تم چاہو تو میں ان سے بات کر سکتی ہوں، انہیں برتن اور جھاڑو کے لیے اس وقت ایک ملازمہ کی سخت ضرورت بھی ہے۔ یہ سن کر امی کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے فاطمہ سے کہا، تم ضرور مالکن سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ میں کتنی ضرورت مند ہوں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ اسکول کی فیس دے سکوں، اس کا نام کٹ گیا تو کیا ہوگا، اور آج نہیں تو کل روزینہ کی میٹرک کا داخلہ بھی جانا ہے، تو میرے سارے مسائل کے بارے میں بتاؤ نا۔ تو فاطمہ خالہ نے امی کو یقین دلایا کہ وہ آج ہی بات کریں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے تسلی دے کر چلی گئی۔ اگلی صبح امی نے فاطمہ خالہ کے ساتھ بنگلے کا رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو فاطمہ خالہ نے مالکن مسز شمسہ سے امی کا تعارف کروایا۔ مسز شمسہ ایک نرم دل اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے امی کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہوگی کہ تم یہاں کام کرو، بس تمہیں برتن دھونے اور گھر کی صفائی کرنی ہوگی، تمہارا کام اچھا لگا تو میں تمہیں اچھی تنخواہ بھی دوں گی۔ امی نے مسز شمسہ کا شکریہ ادا کیا اور کام شروع کر دیا۔ انہوں نے دل لگا کر کام کیا اور اس کے کام کو دیکھ کر مسز شمسہ نے بہت تعریف کی اور انہیں کام پر رکھ لیا۔ امی کی جاب کیا لگی، ہم ماں بیٹی کے سارے ہی مسائل حل ہو گئے۔ اب اسے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ابا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا تھا۔ امی کو ایسا لگتا تھا کہ ابا اس کی جاب پر اسے روکے گا، مگر امی کو بڑی حیرت ہوئی جب ابا نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی حیرت اس وقت پریشانی میں بدل گئی جب ابا اس کی تنخواہ میں سے کچھ رقم زبردستی لے لیتا۔ لیکن اس کے باوجود امی کو اس بات کی خوشی تھی کہ میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بورڈ کی داخلہ فیس آسانی سے جا چکی تھی۔ وہ بس مجھے پڑھنے کی تلقین کرتی رہتی، کیونکہ اسے یہی دکھائی دے رہا تھا کہ ان تمام مسائل کا حل صرف تعلیم ہی ہے۔ وہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی حسرت ہی رہی۔ ایک دن جب وہ گھر آ رہی تھی تو اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ بچ نہ پائی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں اپنی ماں نائلہ کی میت کے پاس بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میرے ارد گرد لوگ ماتم کر رہے تھے، مگر میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ میرا دل جیسے کسی پتھر کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ امی کی موت نے مجھے ایک ایسا زخم دیا جسے وقت کا مرہم بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ابھی میٹرک کے امتحان دیے ہی تھے جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ امی میری سب سے بڑی دوست، سہارا اور ہر مشکل گھڑی میں میری مددگار تھی، لیکن اب ماں کی غیر موجودگی میں خود کو ایک کھوکھلی سی عمارت کی طرح محسوس کرنے لگی، جس کا ہر پل ایک نیا دکھ اور ایک نئی اذیت لے کر آتا ہے۔ ماں کے جانے کے بعد مجھے ابا سے ڈر لگنے لگا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا، اس کی توجہ اور محبت کی کمی نے مجھے مزید تنہا کر دیا۔ ماں کے جانے کے بعد مجھے روزمرہ کے کام خود سے ہی انجام دینے پڑتے تھے۔ مجھے کسی بھی بات پر دلاسا دینے والا، میری مشکلات میں مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر رات میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی اور دل سے دعا کرتی کہ میری ماں واپس آ جائے، مگر زندگی کی سختی اور تنہائی نے میرے معصوم دل پر گہرے نشان چھوڑ دیے تھے۔ میری ماں کی ڈیتھ کو ابھی کچھ دن گزرے تھے جب ابا نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے امید تھی کہ شاید میری نئی ماں میرا خیال رکھے گی اور میری زندگی میں ایک نئی روشنی لائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ میری سوتیلی ماں فرح شروع سے ہی میرے ساتھ بے رخی برتنے لگی۔
اس کے دل میں میرے لیے محبت کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ فرح نے آتے ہی گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی، مگر مجھے وہ شدید ناپسند کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے سارے گھر کا کام کروا کر بھی خوش نہ رہتی اور خوب باتیں سناتی۔ میں جو پہلے ہی اپنی ماں کی موت کے صدمے میں مبتلا تھی، اب اس نئے ستم سے بھی دوچار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری ذرا سی غلطی پر میرا کھانا پینا بند کر دیتی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ آرڈر بھی دے رکھا تھا کہ اگر میں کام وقت پر نہیں کروں گی تو مجھے کھانا بھی وقت پر نہیں ملے گا۔ کئی بار میں اپنی طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے کوئی کام جب وقت پر نہ کر پاتی تو مجھے وقت پر کھانا بھی نہ ملتا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنے ابا سے فرح کی شکایت کی تو الٹا میرا ابا مجھے ڈانٹنے لگا کہ تم آخر ایسے غلطی کرتی ہی کیوں کہ اسے سختی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں اپنے باپ کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ اب اس کی شکایت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی کیونکہ میری ماں کا خواب تھا، لیکن جو ہی میں نے کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپنے باپ سے بات کی تو ایک دم فرح نے کہا ہمارے ہاں کی لڑکیاں کالج نہیں جاتی۔ تو میں اپنی سوتیلی ماں کی بات سن کر دل میں لا گئی۔ مجھے امید تھی کہ میرا باپ کم از کم اس بارے میں تو میری سائڈ لے گا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری امی کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ لیکن ابا کے رویے کو دیکھ کر مجھے شدید صدمہ ہوا جب میرے ابا نے مجھے ٹوک دیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری کالج میں ایڈمیشن کرواتا پھروں، گھر کے کام سیکھو، یہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو ہر رات میں روتی اور دل سے دعا کرتی کہ میری مشکلات ختم ہو جائیں، مگر دن بدن میری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری زندگی میں کوئی خوشی باقی نہ رہی، میں ہر وقت اداس اور مایوس رہتی۔ میرے دل میں اپنے باپ کا خوف تو تھا ہی، اب میں اپنی سوتیلی ماں سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ دوسری طرف ابا نے اپنی بیٹی کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی مشکلات کا اندازہ کر سکے۔ میری سوتیلی امی فرح نے جب ہمارے گھر میں قدم رکھا تو کچھ عرصے تک وہ خاموش رہی۔ شاید وہ بھی میری امی کی طرح ابا کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر یہ امید لے کر آئی تھی کہ اسے ایک خوشحال زندگی ملے گی، مگر اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ ابتدا میں اس نے کبھی کسی بات کا شکوہ نہیں کیا، مگر گھر کی صورتحال دیکھ کر اس کی خاموشی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ میرے ابا جو اس وقت تک ایک نیک اور ذمہ دار شوہر کے روپ میں دکھائی دیتے تھے، جلد ہی اپنی پرانی عادات کی طرف لوٹ گئے۔ ابا کا سب سے بڑا مسئلہ جوئے کی لت تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ جب فرح کو پتہ چلا کہ ابا گھر کے اخراجات اور ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنا زیادہ تر وقت جوئے میں صرف کر رہے ہیں تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ ایک دن جب وہ ابا سے کہنے لگی آپ مجھے اس گھر میں لائے ہیں تو میرا بھی حق ہے کہ مجھے یہاں عزت اور سکون ملے، لیکن یہاں تو ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے۔ ابا نے اس کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ کچھ دنوں کے بعد فرح نے پیسوں کی بات دوبارہ چھیڑ دی۔ گھر کے خرچے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، اگر آپ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیں، میں اپنے والدین سے مدد لے لوں گی۔ ابا کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ میری پہلی بیوی تو کبھی ایسی بات نہیں کرتی تھی، تم کیوں روز روز پیسوں کے لیے پریشان کرتی ہو؟ فرح کو یہ سن کر غصہ آیا، لیکن وہ چپ کر گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ابا کی جوئے کی لت نے ان کے بیچ دوریاں پیدا کر دی۔ وہ جو تھوڑی بہت کمائی کرتے تھے وہ بھی جوئے میں اڑا دیتے تھے۔ فرح کا روز کا معمول بن گیا کہ وہ ابا سے پیسوں کی بات کرتی اور جواباً اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ پہلی بیوی تو کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ جملہ فرح کے دل پر بوجھ بن گیا تو ایک دن تڑک کر بولی ہر عورت صبر اور شکر سے نہیں گزار سکتی، اگر میری ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو مجھے طلاق دے دیں، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ فرح نے ایک دن ٹھان لی اور ابا کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تو یہ سن کر ابا حیران رہ گئے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ فرح اس قدر مایوس ہو چکی ہے۔ ابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو زندگی میں مشکل وقت آتا ہے مگر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ پہلی بیوی نے تو کبھی مجھے ایسی باتیں نہیں سنائی، لیکن فرح کے لیے یہ الفاظ اب بے معنی ہو گئے تھے۔ فرح نے کئی بار کوشش کی کہ ابا کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح گھر نہیں چلتے۔ اس نے انہیں کئی مواقع دیے مگر ابا کی عادت نہیں بدلی۔ جو کچھ بھی دکان سے کماتے وہ جوئے میں لگاتے۔ کچھ مہینے اس طرح گزر گئے مگر پھر ایک دن فرح نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید اس زندگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے والدین کے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھ سامان باندھ دیا۔ جاتے وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور بیزاری تھی، جیسے اس نے دل سے اس گھر کو چھوڑ دیا ہو۔ فرح کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ ابا کچھ دن تو پریشان رہے، لیکن پھر ابا کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے انہیں کسی کی پرواہ ہی نہ رہی ہو۔ فرح کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔
پہلے ابا دن کو تو غائب رہتے ہی تھے مگر رات کو آ جاتے تھے، مگر اب رات کو بھی گھر نہ آتے۔ میں ساری رات ڈرتی رہتی۔ فرا کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ اپنے شوق میں مجھے ہار گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بک جاؤں گی، اور میں بک گئی۔ آج میں اپنے خریدار کے سامنے بیٹھی ہوں، اس حال میں کہ میرا مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی تو اس کے لفظ خریدار پر میرا دل کانپ اٹھا۔ جانے کیوں حرام تعلق بنانے کا خیال دل و دماغ سے نکل گیا۔ میں چاہ کر بھی اسے ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ سہمی نظریں میرے دل میں اتر گئی۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل آیا اور اپنے ملازم سے کہا کہ اسے کھانے پینے کے لیے کمرے میں کچھ دے آئے، اور خود میں دوسرے کمرے میں آ گیا اور ساری رات یوں ہی سوتے جاگتے میں نے گزار دی۔ لیکن صبح اٹھ کر میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ میں بغیر نکاح کے اس کو زیادہ دیر تک اپنے گھر میں نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ اس کے اور میرے لیے غلط ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ عام لڑکیوں سے ذرا مختلف اور شریف لڑکی ہے، اور اسے اس کے باپ کی غلطی کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے تحفظ فراہم کروں گا تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے عزت اور سکون دینے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں تھا، لیکن میں نے دل سے اسے قبول کیا۔ جب میں نے اس سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کے رنگ تھے۔ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں جو ایک جواری ہوں اور جس نے اسے جوئے میں جیت کر خریدا ہے، اس سے نکاح کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے بارے میں وہ بہت کم جانتی تھی، اور جو کچھ جانتی تھی وہ اسے ڈرا بھی رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو، میں تم سے چھپانا نہیں چاہتا کہ میں کون ہوں۔ میں جوا ضرور کھیلتا ہوں، لیکن یہ میری عادت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جان لو، چاہے میں کیسا بھی ہوں، عورت کی عزت کرنا میں نے اپنے اصولوں میں شامل کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر میں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے کسی اندرونی طوفان کو قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ شاید وہ میری باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے مزید وقت دیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے ساتھ جو ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں تحفظ ملے۔ اگر تم اس رشتے کو قبول کرو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو صاف بتا دو، میں تمہیں یہاں سے واپس چھوڑاؤں گا۔ میری بات سنتے ہی وہ پھر سے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ایک عجیب سی خاموشی ہمارے درمیان چھا گئی تھی۔ اس کے لب ہلے تو صحیح، مگر کوئی لفظ ادا نہ ہوا۔ شاید اسے میری پیشکش قبول کرنے یا انکار کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکائیں، جیسے سوچ میں گم ہو۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی، جیسے اپنے دل کے اندر کی بات کہنے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا، میری ماں مر چکی ہے۔ اگر آپ مجھے واقعی ایک محفوظ اور باعزت جگہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا کہ میں اسے زندگی بھر تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے اگلے دن نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو وہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، سر جھکائے ہوئے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خاموش اور پرسکون تھا، جیسے وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے۔ نکاح کے بعد میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی، شاید اسے ابھی بھی مکمل یقین نہیں تھا کہ اس کی زندگی اچانک اتنی بدل چکی ہے۔ میں نے دل میں طے کر لیا کہ ہمارے درمیان رشتے کی بنیاد عزت اور اعتماد پر ہوگی۔ میرا نکاح ہوا ہی تھا جب مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں UK میں میری پہلی بیوی نے ہنگامی بنیادوں پر بلایا تو مجھے جانا پڑا۔ میری پہلی شادی کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے، لیکن میرے اولاد نہیں تھی۔ روزینہ کو اپنے ساتھ لے جانے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں نے روزینہ کو اپنے خاص ملازم شمس کے حوالے کر دیا، جس پر مجھے بھروسہ تھا۔ شمس ایک ایماندار آدمی تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ روزینہ کا خیال رکھے گا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اگر میری پہلی بیوی کو میری دوسری شادی کا پتہ چل جاتا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن وہاں جا کر میرے حالات اس قدر عجیب ہو گئے کہ دوبارہ اپنے ملک میں واپس آنا میرے لیے محال ہو گیا۔ اپنے گھر سے رابطے کا واحد ذریعہ موبائل تھا، جس پر میں روزینہ کی خیر خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا۔ 4 سال کا عرصہ میرے لیے بہت مشکل گزرا۔ اس دوران میری بیوی مسلسل بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گئی تو میں اب آزاد تھا۔ میں نے ہر لمحہ روزینہ کی یاد میں گزارا اور یہ سوچتا رہا کہ وہ میرے بغیر کس طرح وقت گزار رہی ہوگی۔ کبھی کبھی میرے دل میں شک بھی آتا
کہ آیا شمس اس کی حفاظت کر رہا ہے یا نہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اس دوران میں نے اپنا کاروبار کامیابی سے چلایا، لیکن مجھے روزینہ کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاؤں گا۔ ایک رات جب میں اپنے ملک کی سرزمین پر اترا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سب سے پہلے روزینہ کے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے روزینہ کے کمرے کا دروازہ کھولا، میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ میرے بستر پر پورے حق سے سو رہی تھی۔ اس کی صورت میں مجھے وہ سکون نظر آیا جس کی مجھے بے حد تلاش تھی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور محبت سے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس کی معصومیت اور خاموشی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میری آنکھیں اس کے چہرے کی خوبصورتی پر مرکوز تھیں اور میں نے سوچا کہ کیسے وقت نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ اچانک ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ جب اس نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا، جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ کون؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے فوراً اپنی شناخت کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ میں ہوں، تمہارا شوہر، میں واپس آ گیا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شکوک و شبہات چھا گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ پہچان گئی۔ اس نے ساکت ہو کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے میری طرف جھکی۔ آپ واقعی واپس آ گئے ہیں؟ اس کی آواز میں خوشی کا ایک جھونکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، ہاں، میں واپس آ گیا ہوں۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا، لیکن اب میں یہاں ہوں اور تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن ساتھ ہی اس کی بے چینی بھی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اتنا وقت کیوں لیا؟ اس نے سرگوشی کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سوال اس کی بے چینی کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کاروبار کی خاطر جانا پڑا، لیکن تمہیں کبھی بھی بھول نہیں پایا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، ہر لمحہ آپ کا انتظار کرتی رہی۔ اس کی باتوں میں ایک گہرا درد تھا جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس نے ان 4 سالوں میں کتنا کچھ جھیلا ہوگا۔ میں جانتا ہوں اور میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں اتنا انتظار کرنا پڑا، لیکن اب ہم دوبارہ ایک ساتھ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت کو واپس لوٹائیں جو ہم نے کھو دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، جیسے وہ ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں واقعی واپس آ گیا ہوں۔ کیا آپ پھر سے کبھی جائیں گے؟ اس نے ایک جھجک کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، اب میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا عزم کر لیا ہے، اور اگر آپ کی پہلی بیوی زندہ ہوتی تو شاید آپ میرے ساتھ رہنے کا ساری زندگی عزم نہ کر سکتے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ اسے یقیناً کسی ذریعے سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ UK میں رہ رہا ہوں۔ میرے چہرے پر ایک ندامت سی آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میری مجبوری تھی، دراصل وہ بیمار تھی، لہٰذا میں چاہ کر بھی اسے اپنی تم سے شادی کے بارے میں بتا نہیں سکا، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی تو وہ میرے سینے سے لگ کر سسکنے لگی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔